اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وآلک عدو من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج ہم آپ کو محمد وآل محمد کے فرمان اقدس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سرکار یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے فرزند ارجمند، کائنات کے اپنے دور کے حسن و جمال کی تجلی الہی، ان کے صلب اقدس سے انبیاء و رسل و پیغمبران کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ تو اس کی وجہ بتانے کے لیے ہم محمد وآل محمد کے دہلیز اقدس کا سہارا لیں گے کہ محمد وآل محمد کی ذات بابرکت سے اگر کسی نے پوچھا ہے تو اطہار بادشاہوں نے اس کی کیا وجہ بیان کی ہے۔ تو اس کی وجہ کا سلسلہ ہے روایت و رجال کچھ یوں ہے، اس میں دو روایات ہیں جو دونوں میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں۔ اس کی پہلی یہ روایت کچھ یوں ہے کہ بیان کیا احمد بن ادریس نے اور محمد بن یحییٰ عطار نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن احمد بن یحییٰ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان سے یعقوب بن یزید نے، اور ان سے متعدد لوگوں نے روایت کی ہے، اور انہوں نے یہ مرفوع روایت کی ہے کہ ہم سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام ملاقات کرنے کے لیے چلے تو سواری سے اتر کر پیدل چلے، اور حضرت یوسف علیہ السلام پیدل چل کر ان کے استقبال کو نہیں بڑھے، اور ابھی یہ دونوں گلے ہی مل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے یوسف علیہ السلام، ایک صدیق نبی پیدل چل کر تمہارے پاس آیا مگر تم اس کے استقبال کے لیے پیدل نہیں ہوئے، اچھا اب اپنے ہاتھ پھیلاؤ۔ انہوں نے ہاتھ پھیلایا تو ان کی ہتھیلی سے ایک نور خارج ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب تمہاری نسل میں سے کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ تو یہ تھا سلسلہ روایت جو ہم نے آپ سے بیان کیا، اور اس کی دوسری روایت کچھ یوں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن یحییٰ عطار نے حسین ابن الحسن بن عبان سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن اورما نے، اور وہ کہتے ہیں کہ محمد بن ابی عمیر نے ہم سے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہشام بن سالم نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر چلے تو ان کے استقبال کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام شہر سے باہر نکلے، اور جب ان کی نظر حضرت یعقوب علیہ السلام پر پڑی تو چاہا کہ سواری سے اتر پڑیں اور پا پیادہ ہو جائیں، مگر فوراً انہیں اپنی شاہی وقار کا خیال آیا تو انہوں نے ایسا نہ کیا، اور سواری پر بیٹھے بیٹھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سلام کیا، اور جب سلام کر چکے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے یوسف، تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں کیا امر مانے ہوا کہ جو تو میرے ایک عبد صالح کی تعظیم کے لیے سواری سے نہیں اترے؟ صرف یہی بات تو تھی کہ تمہیں اپنے شاہی وقار کا خیال آیا، اچھا اب اپنا ہاتھ پھیلاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہاتھ پھیلایا تو ان کی انگلیوں کے درمیان سے ایک نور نکل کر غائب ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا سنو، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب تمہاری نسل میں تا ابد کوئی نبی نہیں ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعظیم کے لیے جو تم سواری سے نہیں اترے، یہ اس بات کی سزا ہے۔ تو سامعین و ناظرین صاحبان، اب آپ خود سوچ لیں، یہ ایک پیشین گوئی ہے، یہ ایک سلسلہ ہے سمجھانے کا کہ اگر ہمارے سامنے محمد وآل محمد کی ذات طاہرہ موجود ہوتی تو ہم بھی تعظیم و تکریم کے کس سلسلے میں بٹے ہوئے ہوتے، کہ جب ایک نبی باپ کے لیے نبی بیٹا، اس کے لیے مالک کائنات نے ایک عدل کا سلسلہ قائم کیا ہے، تو جن کے صدقے کائنات بنی ہے ہمیں ان کے لیے کیسا مکرم و محترم اور ان کی تعظیم و تکریم کا سلسلہ کیا بجا لانا پڑے گا۔ تو یہ سلسلہ تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام
کہ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے صلب میں کبھی نبی نہیں پیدا ہوں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے علمی تقاضے، یہ معلومات جو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، اگر آپ کو پسند آئیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید آپ کو ایسی اسلامک معلومات شیئر کرتے رہیں۔ مالک کائنات ہماری اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام، اللہ حافظ۔